ہمارے جو اساتذہ تو ہیں ہی ہیں، ہمارے جو طلبہ ہیں، ہم ابھی سے ان کو تیار نہ کریں یا اسی طریقے سے ہم اپنے اساتذہ کو اس لیول پر نہ لے کر آئیں تو آگے جا کر اتنا بڑا گیپ آئے گا کہ یہ سارے بچے ہمیں پوچھیں گے بھی نہیں۔ مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی جد و جہد کر رہے تھے کہ کس طرح بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جائے اور ان کو میٹرک اور انٹر کرایا جائے۔ دور کے مطلب یہ ہے کہ جس جنریشن میں آپ رہ رہے ہیں اس جنریشن کو سمجھیں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور اس جنریشن کا بھی فائدہ ہو۔ اس لیے بومرز کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری نفسیات کیا ہیں، اور ان کو ساتھ میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سامنے جو میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اس کی نفسیات کیا ہیں۔ دینی تعلیم کے تقاضے یہ ہے کہ اس نسل کو یعنی جنریشن زی کو محض روایتی انداز میں نہیں سمجھانا ہے، جدید اسلوب میں ان کو دین پیش کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ جامعہ بنوری عالمیہ اپنے قیام کے پہلے روز سے قدیم صالح اور جدید نافع کے سلوگن پر عمل پیرا ہے۔ مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی جد و جہد کر رہے تھے کہ کس طرح بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جائے اور ان کو میٹرک اور انٹر کرایا جائے۔ کریئر ایک نوکری اور ایک جاب نہیں، بلکہ انسان کی ایبیلٹی، انٹرسٹ، اس کی پوری زندگی، پروفیشنل پاتھ کا نام کریئر ہے۔ ناکامی کی اصل بنیاد بزدلی، ڈر، پریشانی ہوتی ہے۔ یہ میرا تاریخی ایونٹ ہے پوری دنیا میں واحد ہوں جس نے کیریئر کاؤنسلنگ ڈے متعارف کرایا ہے دنیا میں۔ جامعہ بنوریہ میں کیریئر کاؤنسلنگ ڈے منایا گیا، اور یہ نہ صرف ہندوستان ایسٹ ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں مدارس میں ایچ آر والے یہ پہلا ہے، اعزاز رکھتا ہے جو یہ تاریخی اور منفرد جو ہے نا وہ ایونٹ ہم کرنے میں اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ ڈاکٹر نعمان نعیم صاحب کی اور جامعہ بنوریہ عالمیہ کی جو محنت ہے اور جو ان کی کاوشیں ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ دی گئی۔ دور کے مطلب یہ ہے کہ جس جنریشن میں آپ رہ رہے ہیں اس جنریشن کو سمجھیں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور اس جنریشن کا بھی فائدہ ہو۔ ہمیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ہماری جنریشن کو ان کے سوچنے کے زاویے اور طریقے اور مشاہدہ اور تجربے سے ان کو وہ کچھ مل رہا ہے جو مجھے نہیں ملا، اور میں اس کا باپ بن چکا ہوں، اس کا دادا بن چکا ہوں۔ ہمیں اپنے طور طریقے سے تنازل کر کے ان کے مرتبے میں اترنا ہی پڑے گا کہ ہم ان کے باپ بنے، ورنہ ہم ان کے بچے ہی رہ جائیں۔ اس جنریشن کے ساتھ اگر ڈیل کرنا ہے ہمیں بھی سوشل میڈیا پر یا دیگر جو فارم ہیں جنہیں یہ جنریشن استعمال کرتی ہے ان فارمز پر اتھینٹک مواد اپلوڈ کرنا ہو، ورنہ یہ اتنا بڑا گیپ پیدا ہو جائے گا کہ آپ تنقید تو کرتے رہیں گے لیکن مسئلے کا حل کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میرا کام یہ ہے کہ لوگ جہنم کی طرف پتنگوں کی طرح بھاگ رہے ہیں اور میں ان کو کمر سے پکڑ کے جہنم سے جنت کی طرف لا رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں جو گمراہ ہوتا ہے ہو جائے میری بلا سے، کنتم خیر امت کہاں چلا گیا؟ اس لیے بومرز کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری نفسیات کیا ہیں، اور ان کو ساتھ میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سامنے جو میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اس کی نفسیات کیا ہے۔ کیریئر کاؤنسلنگ کا اصل مقصد ہم جیسے نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کی رہنمائی کرنا ہے۔ اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو مستقبل میں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر نظر انداز کریں گے تو یہ ہمیں پیچھے چھوڑ دیں گے۔ کیا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال قبل ہمیں نہیں بتایا؟ اگر بتایا ہے اور مجھے علم نہیں ہے تو میں اس کو جنریشن زی پر کیسے مسلط کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھتا ہے
اور میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو یہ میری کم علمی ہے۔ دینی تعلیم کے تقاضے یہ ہے کہ اس نسل کو یعنی جنریشن زی کو محض روایتی انداز میں نہیں سمجھانا ہے، جدید اسلوب میں ان کو دین پیش کرنا ہے۔ ہمارے جو اساتذہ تو ہیں ہی ہیں، ہمارے جو طلبہ ہیں، ہم ابھی سے ان کو تیار نہ کریں یا اسی طریقے سے ہم اپنے اساتذہ کو اس لیول پر نہ لے کر آئیں تو آگے جا کر اتنا بڑا گیپ آئے گا کہ یہ سارے بچے ہمیں پوچھیں گے بھی نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نفسیات کا سمجھنا یہ آپ کے اپنے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے بھی اچھا ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر جب آپ اپنے بچوں سے گفتگو کریں تو آپ کے سامنے اس بچے کا ذہن ہونا چاہیے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور وہ ایک ایسا برج قائم ہو چکا ہے الحمدللہ کہ آج ہم ایک دوسرے کی ذہنیت کو سمجھنے لگے ہیں۔